پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں متواتر اضافے کے ساتھ مشکل وقت گزر گیا ہے اور اب ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 78 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبوں زابل اور پروان میں سڑک پر نصب بم دھماکوں کے 2 الگ الگ واقعات میں کم از کم 13 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہرارے میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز زمبابوے پاکستان کے خلاف 220 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی دوسری اننگز کا کھیل آج پھر شروع کرے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو متواتر مستحکم بنانے کے ساتھ مشکل وقت گزر گیا ہے۔ انہوں نے جدہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب میں پاکستانی برادری کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیا پاکستان کے لیے ان کی حکومت کی کوششوں کے باعث ملک درستم کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اقتصادی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تعمیرات کی صنعت ملازمتیں فراہم کر رہی ہے اور کم لاگت والی ہاؤسنگ اسکیموں میں کم آمدن والے لوگوں کو ہاؤسنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے پاکستان میں اس قسم کے مکانوں کی سہولت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حکومت بتدریج ایسی سہولتوں کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے ملک کی خوشحالی میں بیرون ملک مقیم تقریباً 90 لاکھ پاکستانیوں کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ وزیر اعظم نے سمندر پار پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ عدم برداشت، مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد پر اکسانے کے خلاف مشترکہ عزم ظاہر کرے اور بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے مل کر کام کرے۔ وہ مکہ مکرمہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف الاسمین کے ساتھ ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اسلام مخالف بڑھتے ہوئے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اسلامی تعاون تنظیم کی طرف سے ایک مربوط رد عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ اسلام اور دہشت گردی کو جوڑنے کی اجازت نہ دی جائے۔ وزیر اعظم نے قبلہ اول مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینیوں اور ان کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے OIC پر بھی زور دیا کہ وہ سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کے حوالے سے سمجھنے اور رابطے کے درمیان تفریق ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد العیسیٰ کے ساتھ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور امید ظاہر کی کہ امت مسلمہ اس متفقہ نصب العین پر توجہ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم اسلام کے صحیح تشخص اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 78 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 3447 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں وبا سے اب تک 18,993 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک میں اس دوران 37,756 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اور کرونا کی مثبت شرح 9.12% رہی۔ افغانستان کے صوبوں زابل اور پروان میں سڑک پر نصب بم دھماکوں کے 2 الگ الگ واقعات میں کم از کم 13 شہری ہلاک اور 37 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق صوبہ زابل میں سڑک پر نصب بم کے دھماکے میں 11 شہری ہلاک اور 28 زخمی ہوئے۔ ادھر صوبہ پروان کے علاقے پل متاک میں ایک اور بم دھماکے میں ایک بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 2 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے۔ طالبان نے رواں ہفتے عید الفطر کے موقع پر افغانستان میں 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی حملہ کیا گیا تو اپنے دفاع کے لیے تیار ہوں گے۔ بھارت میں انتہائی مہلک وبا جس کی شرح اموات بہت زیادہ ہے حال ہی میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے یا اس سے صحت یاب ہونے والے افراد کو متاثر کر رہی ہے۔
طبی ماہرین میں اس وبا سے متعلق تشویش بڑھ رہی ہے جسے مائکرومائکوسس کہا جاتا ہے، جو چہرے کی ساکھ کو متاثر کرتی ہے اور دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور اب آخر میں کرکٹ۔ ہرارے میں آج دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز زمبابوے پاکستان کے خلاف 220 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی دوسری اننگز کا کھیل آج پھر شروع کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔